السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے پیارے پیارے چمکتے دمکتے ساتھیوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں پڑوسی ملک سے ایک کہانی۔ ہمارے پڑوسی ملک کون کون سے ہیں یہ دیکھیے گا آپ نقشے میں۔ ہم تو لائے ہیں بھارت سے ایک لوک کہانی، عنوان ہے گندھروا مر گیا، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے ابرار محسن نے۔ بادشاہ کا دربار لگا تھا، تمام درباری ادب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ راجا اپنے تخت پر بیٹھا تھا، کئی فریادی اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ بادشاہ کے سامنے ایک پیچیدہ مقدمہ پیش تھا۔ دو پڑوسیوں کے درمیان ان کے مکانوں کی بیچ کی دیوار پر جھگڑا تھا۔ وہ دونوں اسے اپنی اپنی کہانی بتا رہے تھے۔ بادشاہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کے حق میں فیصلہ دے۔ اچانک اس کے بھوسا بھرے ذہن میں ایک حل آیا۔ اس نے فیصلہ دیا، کیونکہ یہ دیوار جھگڑے کی جڑ ہے، اس لیے اس دیوار کو ہی توڑ دو۔ جب گھروں کے بیچ کی دیوار ہی ٹوٹ جائے گی تو معاملہ خود ہی نمٹ جائے گا۔ درباری بادشاہ کے سنہرے فیصلے کو سن کر بے اختیار چلا اٹھے، واہ واہ، کیا لاجواب فیصلہ ہے! ہمارا شہنشاہ دنیا کے سب سے عقل مند انسان ہے۔ بھلا ایسا انوکھا فیصلہ کون دے سکتا تھا؟ ایسے ذہین بادشاہ کا سایہ ہمارے سروں پر رہنا ہماری کیسی خوش نصیبی ہے۔ بادشاہ اپنی تعریف سن کر مینڈک کی طرح پھول گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، میں واقعی بہت عقل مند ہوں۔ اچانک اس کا وزیر ہانپتا دربار میں داخل ہوا۔ بادشاہ نے اس کی بدحواسی دیکھ کر پوچھا، خیر تو ہے وزیر اعظم، کیوں رو رہے ہو؟ وزیر نے روتے ہوئے کہا، بات ہی ایسی ہے بادشاہ صاحب، جو بھی سنے گا رو دے گا۔ آخر کچھ منہ سے بھی پھوٹو، بادشاہ چلایا۔ سرکار، گندھروا مر گیا، وزیر نے رو کر کہا۔ ارے کب؟ کیسے؟ افسوس، گندھروا مر گیا؟ سرکار، کل رات ہی قیامت ٹوٹی، وزیر نے کہا۔ ہائے، میں یہ صدمہ کیسے برداشت کروں گا؟ بادشاہ نے فوراً دربار برخاست کیا اور روتا ہوا رانیوں کے محل میں گیا۔ رانیاں گھبرا گئیں اور ایک شور برپا ہو گیا۔ بادشاہ سلامت کی آنکھوں میں آنسو، کوئی بھیانک حادثہ ہوا ہے۔ کیا بات ہے عالم پناہ، ہماری جان نکل رہی ہے، جلدی بتائیے۔ ہم سب آپ پر قربان، کچھ تو بتائیں۔ بادشاہ نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، ہائے، کس منہ سے بتاؤں کہ گندھروا مر گیا؟ بادشاہ کے الفاظ سنتے ہی رانیوں نے رونا شروع کر دیا۔ بادشاہ آنسو پوچھتا وہاں سے چلا گیا۔ اتنے میں بڑی رانی کی خادمہ ادھر آ نکلی۔ رانی کو روتا دیکھ کر پوچھنے لگی، خیر تو ہے مالکن، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ارے نیک بخت، کیا بتاؤں، گندھروا مر گیا۔ کون گندھروا؟ خادمہ نے پوچھا۔ رانی چکرا گئی کہ کیا جواب دے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے تو بادشاہ سلامت نے بتایا، وہ بھی رو رہے تھے۔ رانی فوراً بادشاہ کے پاس گئی اور پوچھا، سرکاری گندھروا کون تھا جو مر گیا؟ بادشاہ چکرا گیا۔ اس سوال کا جواب تو اس کے پاس نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا، میرے پاس تو وزیر روتا ہوا آیا تھا، میں اس سے پوچھتا ہوں۔ جب بادشاہ نے وزیر سے پوچھا تو وہ الجھن میں پڑ گیا اور کہنے لگا، سرکار، مجھے معلوم نہیں، میرے پاس تو یہ دردناک خبر لے کر کوتوال آیا تھا، میں ابھی اس سے پوچھتا ہوں۔ وزیر دوڑتا ہوا کوتوال کے پاس گیا اور کہا، ارے گدھے، تم نے یہ نہیں بتایا گندھروا کون تھا؟ کوتوال نے بوکھلا کر جواب دیا، سرکار، یہ تو مجھے نہیں پتا، مجھے تو جمع دار نے یہ افسوسناک خبر سنائی تھی۔ جب کوتوال نے جمع دار کو چانٹا رسید کر کے گندھروا کے بارے میں پوچھا تو اس نے گڑ گڑا کر کہا، حضور، مجھ سے تو میری بیوی نے کہا تھا، مجھے نہیں پتا گندھروا صاحب کون ہے۔ جب جمع دار نے اپنی بیوی کو ڈانٹ کر گندھروا کے بارے میں پوچھا تو اس نے روحانسی ہوتے ہوئے کہا، میں جب کنویں پر پانی بھرنے گئی تو میں نے دیکھا کہ دھوبن کھڑی رو رہی تھی۔ رونے کی وجہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا پیارا گندھروا مر گیا۔
اب کوتوال جمعدار اور اس کی بیوی دھوبن کے پاس پہنچے جو ابھی تک بین کر کے رو رہی تھی۔ کوتوال نے کڑک کر پوچھا، ارے بدبخت، یہ تو بتائی گندھروا تھا کون؟ وہ میرے بیٹے کی طرح تھا۔ ارے یہ بھی تو بتا وہ تھا کون؟ جمعدار چیخا۔ دھوبن بولی، وہ میرا گدھا تھا۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خوب ڈھیر سارا اچھا سا خیال رکھا کیجیے۔ اللہ حافظ۔